الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم۔ جیسے دنیا میں میرے اور آپ کے ہر انسان کے کچھ عام تعلق والے ہوتے ہیں اور کچھ خاص تعلق والے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی یہ نسبت، یہ تعلق اللہ پاک کی ذات گرامی سے بھی لوگوں کا ہے۔ کچھ لوگ بلکہ اکثر لوگ عام تعلق والے ہیں اور بہت کم لوگ خاص تعلق والے ہیں۔ اور دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طبقہ اور بھی ہوتا ہے میرے اور آپ سے متعلق۔ ایک تو عام دوست ہو گئے، ایک خاص تو دوست ہو گئے، اور ایک طبقہ دشمنوں کا بھی ہوتا ہے، حاسدین اور اعداء کا بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ پاک کی ذات سے بھی یہی تینوں طبقات اللہ سے متعلق بھی ہیں۔ ایک طبقہ تو اعداء کا ہے، دشمنوں کا ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کافر۔ وہ اللہ کے اعداء ہیں، دشمن ہیں۔ اور ایک طبقہ عام تعلق والا ہے، عام دوستی والا ہے، تمام کلمہ گو مسلمان، چاہے وہ عبادات میں غفلت برت رہے ہوں، لیکن وہ کافر کے مقابلے میں اللہ کے دوست ہیں۔ یہ عمومی تعلق والے ہیں۔ پھر جیسے دنیا میں ہوتا ہے، کچھ عمومی تعلق والوں میں سے کچھ انہی لوگوں میں سے کچھ خاص تعلق والے بن جاتے ہیں، جن کے ساتھ رسم و مراسم زیادہ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد ہوتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا ہوتا ہے۔ وہ انہی لوگوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور اعداء میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دشمن بھی دوست بن جاتا ہے۔ ایسے اللہ پاک کسی کو کافروں میں سے، اعداء کی صف میں سے نکال کر اولیاء کی صف میں شامل کر لیں تو بادشاہ ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ محبوب سبحانی حضرت سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کا رحمہ اللہ تعالی، جن کے سلسلے کی طرف ہم اپنی نسبت کرتے ہیں، قادریہ، آپ کو الہام ہوا، رات کا وقت تھا، رات کا کون سا پہر تھا، آپ کے خادم بھی تھے، تو آپ اپنی عبادت گاہ سے، خانقاہ سے نکلے، اپنے شہر سے، بغداد سے نکلے اور جنگل کی طرف نکل گئے۔ آپ کا خادم بھی آپ کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے، آپ کو پتہ نہیں کہ میرے خادم بھی میرے ساتھ ہیں۔ تو چند ہی لمحوں کے بعد ایک اگلا شہر آ گیا، پتہ چلا تو وہ موصل شہر تھا، عراق کا شہر ہے موصل، اور وہ تو سینکڑوں میل دور تھا بغداد سے، لیکن اللہ والے کی کرامت تھی، چند قدم اٹھائے، چند منٹ سفر کیا تو وہاں موصل شہر میں پہنچ گئے۔
ایک گھر پر پہنچے تو وہاں سے کسی بیمار کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آواز بند ہوئی، رونے کی آوازیں شروع ہو گئی، جیسے فوتگی پر رونا شروع کر دیتے ہیں اہل خانہ۔ حضرت رحمہ اللہ نے ان کی تجہیز و تکفین کی، اور بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے، ان کے عزیز بھی، کچھ اور افراد بھی جو ایسے ہی پہنچے۔ حضرت نے جنازہ سے پہلے، جنازہ بھی تیار تھا، جنازہ سے قبل ایک شخص کو لایا گیا، خرق عادت کے طور پر اس شخص کو لایا گیا، پتہ نہیں کہاں سے وہ آیا۔ اس کے گلے میں سلیب تھی، سلیب کس کا نشان ہے؟ عیسائیوں کا۔ اس کو لایا گیا، حضرت نے اس کی سلیب نکالی، اس کو توڑا، اس کو کلمہ پڑھایا اور اس کو وہ خلعت پہنا دی۔ بعد میں خادم نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا تھا؟ فرمایا مجھے حکم ہوا تھا کہ فلاں اللہ کے ولی اس مقام کے بزرگ ہیں، ان کا آخری وقت ہے، آپ جاؤ ان کے جنازے میں شرکت کرو، اور فلاں ملک کا عیسائی وہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا، اسے آ کے کلمہ پڑھاؤ اور اس اللہ والے کی جگہ پر بٹھا دو۔ یہ ہے آداب میں سے کسی کو اپنے اولیاء میں شامل کر لیں۔ پتہ نہیں اسے کون سی آداب پسند آ جائے، وہ آداب میں سے نکال کر اولیاء کی صف میں شامل کر لیں۔ تو جیسے عام لوگوں سے متعلق 3 طبقات ہوتے ہیں، کچھ اعداء ہوتے ہیں، حاسدین ہوتے ہیں، کچھ ملنے جلنے والوں میں، دوستوں میں کچھ عام تعلق والے ہوتے ہیں اور کچھ خاص ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہی طبقات اللہ سے متعلق بھی ہیں، کچھ اعداء ہیں، کافر ہیں، کچھ عام تعلق والے ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں، اور بہت کم تعداد میں اس کے خاص تعلق والے ہیں جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، خبردار، توجہ سے یہ بات سنو، جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پہ کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا۔ حزن کا تعلق ماضی سے ہے، ماضی کے نقصان سے ہے، خوف کا تعلق مستقبل کے آنے والے ممکنہ خطرات سے ہے، مستقبل میں پیدا ہونے والے خطرات سے، ممکنہ خطرات سے اس کا تعلق ہے۔ تو اللہ پاک نے اولیاء اللہ کے بارے میں فرمایا، ولی کامل کے بارے میں فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ہی ان پر خوف ہوگا، خوف طاری ہوگا آنے والے ممکنہ خطرات کا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے ماضی کے کسی نقصان پر۔ لیکن وہ صحیح اور خاص تعلق انسان پیدا کرے۔ خوف سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ اللہ پاک کی گرفت کے خوف سے یا اپنی کوتاہیوں کے خوف سے بے خوف ہوں گے، نڈر ہوں گے۔ ایک ہے اللہ پاک کی عظمت کا خوف، وہ تو رہنا ہے، وہ تو کبھی ختم نہیں ہونا، وہ تو انبیاء علیہ السلام پر بھی ہمیشہ طاری رہے گا۔ اللہ پاک کی عظمت اور اس کے جلال کا خوف، اس کے دبدبے کا خوف، وہ تو رہنا ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر تو انسان بہت زیادہ بے راہ روی اختیار کرتا ہے اور بہت زیادہ آزاد ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسے نہیں ہوگا جیسے ایک کافر کو خوف ہوگا،
جیسے کافر کو خوف ہوگا کہ جب وہ مناظر دیکھ لے گا اور اتنا خوف زدہ ہوگا، اتنا خوف زدہ ہوگا کہ بس کچھ نہ پوچھیں، نگاہیں جھکی ہوں گی، چہرہ سیاہ ہوگا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ شرمندگی اور خوف کی وجہ سے اپنی نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھ سکیں گے۔ ایک گناہگار شخص کو، گناہگار ایمان والے کو اپنے گناہوں کا خوف ہوگا، میں تو اتنا گناہگار ہوں، اگر ایک گناہ پر گرفت ہوگی تو میرا کیا بنے گا۔ اولیاء اللہ کو یہ دونوں قسم کے خوف نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک کی عظمت کا خوف اور دبدبہ وہ تو انبیاء پر بھی ہوگا، اولیاء کیا چیز ہیں۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ماضی کے کسی نقصان پر کوئی بھی ان کا نقصان ہوا، ان کے حق تلفی ہوئی، نقصان ہوا، جانی ہو مالی ہو، ان کو اس کا غم نہیں۔ وقتی طور پر تو غم ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ اس غم کو لے کر بیٹھ جانا اور اپنی جان کو لگا لینا، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ کیا پڑھیں گے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور یہ ایسا وظیفہ ہے، ایسا ورد ہے، ایسا مبارک عمل ہے کہ اگر اس کے معنی کو سامنے رکھ کر کسی بھی نقصان پر پڑا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نقصان کو بھی پورا کرتے ہیں، نعم البدل عطا کرتے ہیں، اور اس مصیبت زدہ شخص کو صبر عطا فرما دیتے ہیں۔ سوائے صبر کے کچھ حل بھی نہیں ہوتا کہ کیا کیا جائے۔ تو یہ جو اللہ پاک سے ایک خاص تعلق ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کہا جائے تو یہ بے جا نہیں ہوگی بات کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑی عظیم نعمت ہے تعلق مع اللہ، اللہ کے ساتھ ایک تعلق کا، خاص تعلق کا پیدا ہو جانا۔ وہ غربت میں ہے تب مزے میں ہوگا، وہ فاقوں میں ہے تب مزے میں ہوگا، وہ نادار ہے تب مزے میں ہوگا۔ نادار ہوتے ہوئے، مفلس اور غریب ہوتے ہوئے وہ اپنے آپ کو بادشاہ سے زیادہ طاقتور سمجھے گا، وہ بڑے بڑے فیکٹریوں والوں سے، بڑے بڑے دولت مندوں سے اپنے آپ کو زیادہ مضبوط سمجھے گا، جسے اللہ کا تعلق حاصل ہوگا۔ کسی سے پوچھا نا کہ تمہیں شاہ صاحب کہا جاتا ہے، اس علاقے میں شاہ صاحب اسے کہتے تھے جس کے پاس دولت ہوتی تھی، جیسے ہمارے یہاں سیٹھ کہہ دیتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا آپ کے پاس کوئی ہے بھی صحیح ہے، ویسے ہی آپ کو نام کا سیٹھ بنایا ہوا ہے، شاہ صاحب آپ کو کہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، فارسی کا ایک جملہ پڑھا، فارسی کا ایک شعر پڑھا، زر نمی دارم فقیرم، زر نمی دارم فقیرم، مال زر میرے پاس نہیں ہے اس لیے فقیر ہوں، زر نمی دارم فقیرم ولے خدائے زرمی دارم امیرم، لیکن اللہ جو زر کا خالق ہے وہ میرے دل میں، اس لیے میں امیر ہوں، اس لیے میں امیر ہوں، ولے خدائے زرمی دارم امیرم۔ اسی پر کسی عارف نے کہا تھا، مجھے درد دل ملا ہے سن لو اے دنیا والو، مجھے درد دل ملا ہے سن لو اے دنیا والو، میں فقیر بے نوا ہوں مجھے مل گئی ہے شاہی، فقیر بے نوا ہوں، یعنی دنیاوی اعتبار سے مال و دولت نہیں ہے، فقیر بے نوا ہوں، مل گئی ہے شاہی، اللہ کے تعلق والی شاہی مل گئی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے بلخ و بخارا کی اتنی عظیم سلطنت اس کو چھوڑ کر صحرا میں جا کے بیٹھے تھے، تو لوگوں نے آ کے منتیں کی کہ سنبھالو نظام سلطنت خراب ہو رہا ہے، تو فرمایا مجھے اس سے بڑی سلطنت اللہ پاک نے عطا کی ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں، وہ جھوٹی عزت تھی، مجھے حقیقی عزت اللہ نے عطا کی ہے،
وہ سکون کا ایک نقشہ تھا، حقیقی سکون اللہ پاک نے مجھے یہاں عطا کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس نعمت کا انتخاب اللہ پاک لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں کسی کا کرتے ہیں، لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں کسی ایک کا کرتے ہیں۔ یہ بات بڑی یعنی پختگی کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، لاکھوں میں نہیں، لاکھوں میں ایک کا نہیں، کروڑوں میں کسی ایک یا دو چار کا کرتے ہیں۔ مشکل اتنا ہے۔ تو جس شخص کو یہ حاصل ہو جائے کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ کوشش کرو، اپنے اندر وہ صفات پیدا کرو، ہو سکتا ہے تم بھی بن جاؤ۔ کوئی ضروری تو نہیں، مایوسی تو نہیں ہے۔ نبوت کا دروازہ کیا ہے؟ بولے سارے بولے نا، بند ہے، سب گواہ بن جائے نا۔ نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ قیامت تک بند نہیں ہے۔ ولایت کا دروازہ نسبت مع اللہ، اللہ پاک کے ساتھ خاص تعلق پیدا کرنے کا دروازہ جب تک اللہ نے اس نظام کو رکھنا ہے، یہ دروازہ بھی کھلا ہے۔ تو اس لیے مایوسی والی بات نہیں، مایوسی نہیں۔ چند چیزیں ہیں، اگر ان کو انسان پابندی ان کی کر لے، ان کو اپنا لے، تو ایک وقت گزرنے کے بعد، ایک عرصہ گزرنے کے بعد وہ اللہ کے ان خاص دوستوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ چند چیزیں اپنا لیں، 4-5 چیزیں ہیں۔ ایک چیز جو ہے نا، جو سب سے پہلے میں ذکر کروں گا، وہ سب کی بنیاد ہے، یاد رکھنا، وہ سب چیزوں کی بنیاد ہے۔ اگر وہ چیز صحیح ہے، باقی جو اس کے بعد چیزیں میں عرض کروں گا وہ سب کی سب ہو سکتی ہیں اور بہتر طریقے سے ہو سکتی ہیں۔ 5 چیزیں اہل اللہ نے، اللہ والوں نے لکھی ہیں کہ 5 چیزیں ہر انسان اپنے اندر پیدا کر لے، وہ کروڑوں میں سے ایک بن جائے گا، وہ کروڑوں میں سے ایک بن جائے گا۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، صحبت اہل اللہ، اہل اللہ، اولیاء اللہ کی مصاحبت، اولیاء اللہ کی مصاحبت، یعنی ان کی سنگت، صحبت، جتنا ہو سکے ان کی سنگت میں آئے، ان کے پاس بیٹھے، ان سے تعلق رکھے، ان سے عقیدت اور اتباع اور محبت کا تعلق رکھے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ جب شجاباد جایا کرتے تھے، اس وقت بڑے بڑے بزرگ تھے، بڑے ان کے شہرے تھے، بڑے شعراء آفاق بزرگ تھے، موجود تھے دنیا میں، لیکن سوائے اپنے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ کے کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھی۔ یہ نہیں ہے کہ کسی سے نفرت نہ، اللہ معاف فرمائے، سب کی عقیدت، سب کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن جس سے تعلق ہے، جس سے تعلق قائم کیا ہے، بس اسی کے ہو کر رہ گئے۔ اور ہر مہینے یہاں سے شجاباد شریف کا سفر کرنا، ہر مہینے، کبھی ناغہ ہو جاتا تھا، بیماری ہے، دکھ سکھ ہے، سب کچھ ہے، کبھی ناغہ بھی ہو جاتا تھا، یہ ایسا نہیں، لیکن اکثر بالالتزام 1 مہینے کے بعد سفر، اور انتہائی مشکل سفر۔ اب تو بہت سفر آسان ہے، اب شجاباد شریف ہم جاتے رہتے ہیں الحمدللہ، تو 4 گھنٹے میں وہاں پہنچ جاتے ہیں، خانقاہ شریف 4 گھنٹے کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں سے موٹر وے ہے، سہولیات ہیں۔ اس وقت کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو عقیدت اس درجہ کی کہ میرے لیے یہی ہادی ہیں، یہی انہی سے مجھے تعلق مع اللہ حاصل ہوگا، چاہے اس وقت دنیا میں بڑے بڑے اولیاء جن کے سورج چمکتے تھے ولایت کے، لیکن اپنے مرشد سے ایسا تعلق کہ انہی سے مجھے فیض ملے گا، انہی سے میری اصلاح ہوگی بس۔ بعض لوگوں کو یہ بھی مرض ہوتا ہے، جو بزرگ آئے، جو بزرگ، اس سے انگلی لگوانی شروع کر دی، جو بزرگ آئے بیعت ہونا شروع کر دیا۔ بعضوں کو اتنی سمجھ بھی نہیں ہوتی۔
کہ تعلق صرف اس کی زندگی میں صرف اسی سے تعلق بس. ہاں اگر وہ اللہ کے پاس چلے گئے پھر کسی زندہ جو بزرگ ہوں ان سے تعلق قائم کرے، اپنی اصلاح کرائیں. تو حضرت نے بہت سارے بزرگوں سے تعلق قائم کیا، لیکن اپنے مرشد کی وفات کے بعد. تو اہل اللہ کی، اولیاء اللہ کی مصاحبت، ان کے ساتھ ایک تعلق، ان کے ساتھ ایک ربط، قلبی ربط، اور کبھی کبھار ان کی خدمت میں آنا، بیٹھنا، ان کی باتیں سننا اور ان سے فیض حاصل کرنا. قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وکونوا مع الصادقین. کونوا مع الصادقین کی تشریح کرتے ہوئے روح المعانی کے مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عربی تفسیر ہے خالطوہم لتکونوا مثلہم، ان کے ساتھ اتنا میل جول، اتنا تعلق رکھو کہ تم بھی ان جیسے بن جاؤ، تم بھی ان جیسے بن جاؤ. دوسرے نمبر پر جو چیز ہے جس سے انسان اللہ کا ولی بنتا ہے، اللہ کے خاص دوستوں میں شامل ہوتا ہے، وہ ہے ذکر اللہ پر مداومت. ذکر اللہ پر جو ذکر شیخ نے بتلایا ہے، جو معمولات شیخ نے بتلایا ہے، اس پر مداومت ہمیشگی کرنا. شیخ کی صحبت اور اللہ کے ذکر کی مداومت، اللہ کے ذکر کی پابندی، ان دونوں چیزوں میں اتنی مناسبت ہے کہ شیخ سے فیض حاصل بکمال ہی تبھی ہو سکتا ہے جب اللہ کے ذکر کی پابندی کرے گا انسان. ذکر نہیں ہوگا، صحبت میں آتا جاتا رہے گا، خاص فائدہ نہیں ہوگا. کچھ فائدہ ہوگا لیکن جو فائدہ مطلوب ہے وہ نہیں ہوگا. ذکر سے راستہ ہموار ہوتا ہے، ذکر سے ذاکر، مرید اور سالک کے قلب میں، اس کے سینہ میں جاذبیت پیدا ہوتی ہے شیخ کے فیوزات کو کھینچنے کی، جذب کرنے کی. اس کی میں آپ ایک مثال سے بات کو سمجھیں گے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رومیوں اور چینیوں کا مقابلہ ہوا. رومیوں اور چینیوں کا، یہ دونوں قومیں نقش و نگار میں، فن تعمیر میں، نقش و نگار میں بڑی ماہر تھیں. تو مقابلہ کرانے والوں نے درمیان میں ایک پردہ قائم کر دیا. ایک دیوار ان کو دے دی اور ایک دیوار چینیوں کو دے دی، اور درمیان میں پردہ تاکہ ایک دوسرے کی نقل نہ لگائیں. دیوار قائم کر دی، انہیں کہا کہ تم یہ سنبھالو، اس پہ نقش و نگار کرو، اپنے فن کا مظاہرہ کرو. چینیوں کو کہا کہ تم اس دیوار پر کرو. درمیان میں پردہ ہو گیا. اب ان کو پتہ نہیں ہے چینیوں کو کہ رومی کیا کر رہے ہیں، رومیوں کو پتہ نہیں کہ چینی کیا کر رہے ہیں، اپنے اپنے فن میں لگے ہوئے ہیں. بڑی محنت شروع کی انہوں نے. رومیوں نے نقش و نگار دیوار پر کیے، بہت خوبصورت نقش و نگار کیے. چینیوں نے کیا کیا، دیوار پر کوئی نقش و نگار قائم نہیں کیے، اس دیوار کو مانجنا شروع کر دیا، اس کو رگڑنا شروع، جیسے ریگ مار سے چیز صاف کی جاتی ہے، چمکائی جاتی ہیں چیزیں. انہوں نے دیوار کو ایسی محنت کی، دیوار پر اس کو چمکانا شروع کر دیا. اتنی اس میں چمک پیدا ہو گئی کہ وہ دیوار آئینہ کے بن گئی. جیسے آئینے میں عکس نظر آتا ہے نا، ایسے آئینے کی طرح وہ دیوار انہوں نے بنا دی. دونوں کی جب محنت مکمل ہوئی، اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، تو فیصلہ کرنے کے لیے جب درمیان کا پردہ ہٹایا گیا تو دونوں دیواروں میں کوئی فرق نہیں تھا. رومیوں نے نقش و نگار بنائے تھے اور چینیوں نے اس جو ہے دیوار کو شیشہ بنا دیا تھا. جو نقش و نگار تھے وہ بھی ادھر نظر آ رہے تھے. یہ ہے اللہ والوں نے مثال لکھی ہے کہ مرید اپنے قلب پر اتنی محنت کرے، اتنا ذکر کے ذریعے اللہ کی ضربوں سے، لا الہ الا اللہ کی ضربوں سے اپنے دل کو اتنا چمکائے کہ جب شیخ کے پاس بیٹھے، شیخ کا جو عکس ہو، اللہ کی محبت ہو، معرفت جو اسے حاصل ہے، جو اس کے سینہ میں
اللہ کی معرفت محبت موجزن ہے، سامنے بیٹھنے والے مرید کے دل میں اور سالک کے دل میں بھی وہی عکس نظر آئے گا۔ ایسے ایسے یہ تعلق مضبوط ہوتا جائے گا، ایک نہ ایک دن خالطوہم لتکونوا مثلہم اس کا عملی نمونہ بن جائے۔ اس لیے تو فرمایا وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ نے فرمایا کہ صادقین کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کے ساتھ رہو، اتنا رہو کہ تم بھی ان جیسے بن جاؤ۔ جیسے رومیوں نے نقش و نگار بنائے، چینیوں نے اپنی دیواروں کو چمکایا، شیشہ بنایا، آئینہ بنایا، رومیوں کے نقش و نگار ان کی چینیوں کی دیواروں میں نظر آنے لگ گئے، کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا کہ نقش و نگار اس دیوار پر ہیں یا اس پر ہیں۔ اللہ کی صحبت سے اور ذکر سے یہ انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ کام ذکر سے بنے گا، ذکر سے راستہ ہموار ہوگا، صلاحیت پیدا ہوگی شیخ کے فیوزات کو لینے کی، اسے جذب کرنے کی، اور شیخ کی طرف سے فیوزات ملیں گے جو اللہ پاک نے ان کو عطا کیے ہیں، ان کے سینہ سے سینہ میں منتقل ہوں گے، لیکن ذکر کے بغیر نہیں۔ ذکر ہوگا تو وہ منتقل ہو سکیں گے، وگرنہ وہی چیز واپس منتقل ہو جائے گی، واپس چلی جائے گی۔ تو اس لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ جو پہلی چیز ہے وہ سب چیزوں کی بنیاد بنے گی۔ شیخ کی صحبت میں جو شخص آتا ہے، بار بار آتا ہے، اللہ کے ذکر کی توفیق بھی اسے مل جاتی ہے۔ یہ تو تجربہ ہے، ہمارے احباب کا بھی تجربہ ہے، ہمارا بھی تجربہ ہے، ساتھیوں کا بھی تجربہ ہے، ہمارے احباب کا بھی تجربہ ہے۔ جب حاضری دیتے ہیں اس کے کئی دن تک اس کا اثر رہتا ہے اور ذکر چلتا رہتا ہے۔ جب حاضری میں سستی ہو جائے، ذکر خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئی۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے سب سے بنیادی چیز اہل اللہ کی مصاحبت۔ دوسرے نمبر پر ذکر اللہ پر مداومت۔ تیسرے نمبر پر گناہوں سے، اللہ کی معصیت سے محافظت، ان سے حفاظت کرے اپنی، وگرنہ کوئی خاطر خواہ فائدہ ذکر کا بھی نہیں ہوگا اور مشائخ کی صحبت کا بھی نہیں ہوگا۔ جو فائدہ لے کر آیا تھا وہ گناہ کی اور ختم۔ نظر کا گناہ ہے، زبان کا گناہ ہے، دیگر گناہ ہیں۔ جو ذکر سے انوارات اپنے سینے میں جمع کیے تھے، جھوٹ بولا اور سارے انوارات ختم، بد نظری کی اور سارے انوارات ختم، زبان سے کسی کی غیبت چغلی کی، سارا کچھ ختم۔ تو گناہوں سے محافظت، گناہوں سے حفاظت کیسے ہو؟ نمبر 4، اسباب گناہ سے مباعدت۔ اسباب گناہ سے مباعدت، یعنی گناہ کے جو اسباب ہیں ان سے دوری اختیار کرے، اسباب گناہ سے دوری اختیار کرے، انشاءاللہ خود بخود گناہوں سے بچ جائے گا۔ پتہ ہے کہ فلاں مجلس میں بیٹھوں گا تو غیبتیں ہوں گی، چغلیاں ہوں گی، ناجائز مجلس میں۔ پتہ ہے کہ بازار بلا ضرور جاؤں گا، بد نظری ہوگی، بد نظری سے بے حیائی کی طرف قدم بڑھے گا، تو سبب ہی کو نہ اپنائے، انشاءاللہ گناہ سے محفوظ رہے گا۔ تو چوتھے نمبر کی چیز ہے اسباب گناہ سے مباعدت، یعنی گناہوں کے اسباب سے دوری اختیار کرے، ان سے بچے۔ پانچویں اور آخری چیز ارشاد فرمایا کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مواظبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام کرے، ہر معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقہ کو دیکھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صاحب مشکات نے بھی اس حدیث کو نقل کیا کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد لوگوں کی طرف اپنا چہرہ انور کو کر لیا اور واز فرمایا۔ ایسا پر اثر واز تھا کہ ہر آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے اور ہر طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایک صحابی عرض کیا، یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ یہ آخری واز ہے، حالات
ایسے ہیں، آپ رقت اتنی ہے، آپ کے بیان میں اثر اس قدر ہے کہ گویا کہ یہ آخری ہے۔ اوصنا یا رسول اللہ کو نصیحت فرما دیں۔ حالانکہ نصیحت کی باتیں تو کر ہی رہے تھے، لیکن صحابہ بڑے حریص تھے، ہدایت پر بہت حریص تھے کہ ہدایت کی باتیں زیادہ سے زیادہ ملیں۔ ابھی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی اور اپنے امیر کی اطاعت اور اس کی بات کو، دین کی بات کو سننے کی، توجہ سے سننے کی تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ میرے بعد عن قریب، میرے بعد تم بہت اختلافات دیکھو گے، بڑا انتشار امت میں دیکھو گے۔ اس انتشار سے، افتراق سے، گمراہی سے، ضلالت سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا میری سنتوں کو تھام لینا اور میرے خلفاء کی سنتوں کو تھام لینا، تمسکوا بہا، ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اور سنت کی اتباع سے یاد رکھنا محبوبیت حاصل ہوتی ہے، سنت کی اتباع سے محبوبیت۔ ایک ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے، اللہ پاک کہیں کہ چل دفع ہو، تو اس لائق ہی نہیں تو ہم سے محبت کرے۔ ایک ہے کہ اللہ محبت کریں۔ یار یہ بند کر، یہ بیان بند کر دیں، توجہ ہے۔ ایک ہے کہ بندہ کہے کہ اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، ایک ہے کہ اللہ کہے کہ اے بندے مجھے تجھ سے محبت ہے۔ جس شخص کو اللہ سے محبت ہو، جس شخص سے اللہ کو محبت ہو، اللہ اس کے محب بن جائیں، تو بتلائیں وہ ادھر ادھر جا سکتا ہے؟ نقصان سے اللہ بچائیں گے کہ نہیں؟ اس سے گمراہی، کفر سے، ہر قسم کی نفس کی شرارتوں سے، شیطان سے حفاظت، اس کی حفاظت فرمائیں گے کہ نہیں؟ جس سے اللہ محبت فرما رہے ہیں۔ اتباع سنت سے محبوبیت حاصل ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ کیا حاصل ہوتی ہے؟ محبوبیت۔ بندہ اللہ کا کیا بنتا ہے؟ محبوب بنتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، پہلی بات یہ فرمائی، قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان لوگوں کو کہہ دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، تو اے پیغمبر ان سے فرما دیں کہ میری اتباع کرو، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ یعنی اللہ پاک نہیں فرما رہے کہ میری اتباع کرو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں کہو کہ میری اتباع کرو، فاتبعونی۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ وہ تم دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ اور یاد رکھنا کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں نا، وہ بندہ اللہ کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ یا آپ ایسے نہیں آئے، آپ نے بیٹھ کر جو ذکر کیا ہے، یہ جس کو بھی اللہ کی طرف بڑھنے کی اور قدم اٹھانے کی توفیق ملتی ہے، وہ اللہ کو اچھا لگتا ہے تو اللہ اسے توفیق دیتے ہیں۔ وگرنہ ہم سے زیادہ عقل مند، ہم سے زیادہ مال والے، حسن والے، جمال والے، عقل والے پھر رہے بازاروں میں۔ یہ کیوں اتنے کم لوگوں کا انتخاب کیا گیا؟ اللہ کو اچھے لگ رہے تھے اس لیے آنے کی توفیق دے دی، نماز پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، جھک رہے ہیں اللہ کے سامنے، اسے اچھا لگ رہا ہے تو جھکنے کی توفیق دے رہے ہیں، اسے اچھا لگ رہا ہے تو اپنا نام لینے کی توفیق دے رہے ہیں۔ ایک صاحب اللہ اللہ کر رہے تھے، مایوس بھی ہو رہے تھے کہ اللہ اللہ تو کر رہا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اسے اللہ والے نے سمجھایا کہ اللہ کے بندے، جب تم ایک دفعہ اللہ کہتے ہو نا، اللہ کہہ دیں، اللہ ایک دفعہ اللہ کہتے ہو تو وہ قبول ہوتا ہے، تو دوسری دفعہ اللہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں، وگرنہ وہ توفیق ہی نہ دے۔ تو اتباع سنت سے محبوبیت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا بندہ کیا بنتا ہے؟ محبوب بنتا ہے۔ بس جو اللہ کا محبوب بن گیا، اس سے کوئی ڈر اور کسی قسم کا نہیں ہے،
وہ انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہے جس شخص سے اللہ محبت کرنے لگ گئے، نہ اسے عذاب ہوگا نہ اس کا حساب ہوگا، اگر شاید خوش طبی اللہ اس سے فرمائے خوش طبی فرمائے، مذاق فرمائے، جو محبت جو ہے، نہ حساب ہوگا نہ اس کا عذاب ہو، نہ اس پر عذاب ہوگا نہ حساب ہوگا، نہ اسے اللہ دنیا میں رسوا کریں گے، اللہ کا محبوب جو بن گیا، اللہ کا پیارا جو بن گیا۔ تو سنت کی اتباع سے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مواظبت سے کیا ہوگا؟ اللہ کی محبوبیت حاصل ہوگی، یہ اصل چیز ہے، یاد رکھنا۔ حضرت مائی رابعہ صلوات اللہ علیہا رحمۃ اللہ علیہا وہ فرماتی تھی کہ انسان کی کیا مجال ہے کہ توبہ کرے، گناہ گار کوئی شخص توبہ کرنا چاہے، اللہ کی طرف آنا چاہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پہلے اس پر رجوع فرماتے ہیں، اللہ اس پہ نظر کرم فرماتے ہیں، یہ بندہ آنا چاہے، یہ بندہ آنا چاہے، اس کے دل میں احساس ڈال دیتے ہیں کہ میں تو اتنا گناہ گار ہوں۔ جب احساس پیدا ہوتا ہے پھر وہ معافی مانگتا ہے، روتا ہے، اللہ تو پہلے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں، اللہ تو انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو دن کا گناہ گار ہے، دن کو گناہ کرتا ہے، شام کے وقت اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں کہ آئے توبہ کر لے۔ جو رات کا گناہ گار ہے صبح کے وقت اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں، آئے توبہ کر لے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک نے انسان، حدیث قدسی ہے، انسان کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ابن آدم، اے انسان، اگر تیرے گناہ اتنے ہو گئے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ آسمان کو پہنچ گئے، اگر پے در پے گناہوں کو رکھا جائے ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ، تو اتنے ہو گئے کہ آسمانوں کو پہنچ گئے، ثم استغفرتنی، پھر تو نے توبہ کی، استغفار کیا، غفرت لک بلا ابالی، میں تیری بخشش کر دوں گا، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ تو اتنا بڑا گناہ گار ہے۔ تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم دیکھیں، قول و فعل، ہماری حرکات و سکانات، نشست و برخاست، کھانا پینا، عبادت، ریاضت، ذکر، معاملات، معاشرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کوشش کریں انسان، تو اللہ پاک کی محبوبیت حاصل ہوگی۔ جب محبوبیت حاصل ہوگی تو سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ یعنی یہ جو پانچوں چیزیں ہیں یہ ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہیں۔ ویسے دو چیزیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہوتی ہیں، لیکن یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں ایک دوسرے کو کھینچنے والی ہیں۔ ایک پر عمل کرو گے دوسری خود بخود آئے گی، تیسری آئے گی، چوتھی آئے گی، پانچویں آئے گی۔ آپ پانچویں کو لے لیں، آخری کو لے لیں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شروع کر دیں، آپ کو سب باتوں کی توفیق مل جائے گی۔ پہلی کو لے لیں، کسی شیخ کامل سے ربط قائم کر لیں، وہ ظاہر ہے وہ سنت کا متبع ہے، تو آپ کے اندر بھی آہستہ آہستہ سنتوں کی اتباع آ جائے گی، اس کی صحبت کی برکت سے، اس کی صحبت کی برکت سے ذکر کی توفیق ہوگی، اس کی صحبت کی برکت سے گناہوں سے بچیں گے، گناہوں کے اسباب سے بھی بچیں گے۔ یہ پانچوں چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہیں۔ جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ شیخ کی صحبت ہے۔ تو پانچ چیزوں کو دوبارہ گن دیتا ہوں، اہل اللہ کی مصاحبت، اللہ والوں کی مصاحبت، اور ذکر اللہ پر مداومت، گناہوں سے محافظت، اسباب گناہ سے مباعدت، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مواظبت، یہ پانچ چیزوں کا سبق یاد کر لیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی دے، جہاں تک یہ آواز پہنچے انہیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کا خاص مقرب بندہ بننے کے لیے، اولیاء اللہ میں شامل ہونے کے لیے، نسبت کے حصول کے لیے یہ پانچ چیزیں ضروری ہیں۔ پانچ چیزوں کی پابندی شروع کر دیں، آہستہ آہستہ، دو چار دن کی بات نہیں، دو چار مہینوں کی بات نہیں، سالہ سال کی بات ہوتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک فقیر مجھے ملا، کہنے لگا کہ آؤ تمہیں کتب بنا دوں آؤ تمہیں کتب، یعنی ولایت کا ایک درجہ تمہیں اس مقام تک پہنچا دوں۔ شیخ سعدی بھی شیخ سعدی تھے، انہوں نے فرمایا مجھے کتب وتب بننے کی ضرورت نہیں، مجھے درد دل عطا کر دو، مجھے اللہ کی محبت کا درد عطا کر دو، مجھے جام محبت پلا دو، شراب محبت پلا دو، اگر تمہارے پاس ہے تو۔
تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اس کام کے لیے تو بڑی مدت چاہیے اس کام کے لیے بڑی مدت، لمبا عرصہ چاہیے، تیرے میں ابھی صلاحیت نہیں ہے کہ ایک دم تجھے پلا دوں اور تو برداشت کر لے، اس کے لیے مدت بسیار بایت، اس کے لیے ایک لمبی مدت چاہیے۔ تو بھئی یہ 2-4 دنوں کی بات نہیں ہوتی، یہ 2-4 مہینوں کی بات نہیں ہوتی، یہ 5 چیزوں کا جو ہے التزام یہ انسان شروع کر دے، ایک نہ ایک دن وہ واصل باللہ ہو جائے گا، اللہ کے مقربین عارفین، اللہ کے چاہنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ کا جب انسان مقرب اور مقبول بندہ بنتا ہے، حضرت شیخ زکریا نے لکھا ہے جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے 5 ملک الموت کے ساتھ 500 فرشتے اس کی روح کو نکالنے کے لیے آتے ہیں، 500 فرشتے استقبال کے طور پر اس کے اعزاز و اکرام کے لیے 500 ملائکہ کا نزول ہوتا ہے ملک الموت کے ساتھ، مبارکیں دے رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس قبرستان میں اللہ کی محبت والا شخص، اللہ کا ولی، اللہ سے محبت کرنے والا شخص جس قبرستان میں دفن ہو جائے، اس قبرستان کے تمام موت المسلمین، تمام اہل ایمان، چاہے ان کو اپنے اپنے گناہوں سے عذاب بھی ہو رہا ہو قبر میں، اللہ سب کی بخشش فرما دیتے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے۔ تو بنیادی چیز کیا ہے؟ اہل اللہ سے تعلق، کسی شیخ کامل سے تعلق، یہ بنیاد ہے۔ یہ تعلق نہیں ہے تو پھر کچھ، تعلق ہے نہ ہونے کے برابر ہے تب بھی کچھ نہیں، تعلق نہیں ہے تو تب تو کچھ بھی نہیں، یہ بنیاد ہے۔ ذکر کس شخص کا تعلق نہیں ہے، ذکر ہم تو سب کو بتلا دیتے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے اسے شوق ہو 2-4 دن 5-7 دن کرے پھر ختم۔ ایک جو مسلسل ایک محنت ہے، وہ مسلسل مصاحبت ہوگی، اللہ والوں سے تعلق اس کا ہوگا تو انشاءاللہ العزیز ذکر چلتا رہے گا، جہاں رکے گا، جہاں گرے گا پھر کھڑا ہو جائے گا، جہاں گرے گا پھر کھڑا ہو جائے گا، پھر سفر شروع کر دے گا، جہاں گرے گا پھر وہ کھڑا کر لیں گے ہاتھ اٹھا کے، پھر سفر شروع کروا دیں گے، ایک نہ ایک دن منزل پہ پہنچ جائے گا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جب حضرت مرشد پاک کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے تھے تو اور اکثر آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے، تو حضرت نے طبیعت کو دیکھا تو فرمایا کہ اپنی سرائکی زبان میں، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ میرے عزیز چلتے رہو گے تو مکہ پہنچ جاؤ گے، چلتے رہو گے تو مکہ پہنچ جاؤ گے، یعنی مکہ منزل ہے، مکہ مکرمہ ہر مسلمان کی، حج کو سارے وہاں مکہ مکرمہ جاتے ہیں، چلتے رہو گے تو مکہ پہنچ جاؤ گے۔ ایک بندہ سفر شروع کرتا ہے چاہے پیدل شروع کرے، ایک نہ ایک دن وہ پہنچ جائے گا۔ اگر اس نے سفر ہی ختم کر دیا، بریک لگا دی، پھر کون پہنچا؟ تو ایسے ہی ان 5 چیزوں کو لے کر اہل اللہ سے تعلق، ذکر پر ہمت، اور پھر گناہوں سے بچنا، اسباب گناہوں سے بچنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع، اس سے اس کی منزل، اس کا سفر طے ہونا شروع ہوگا، ایک نہ ایک دن واصل باللہ ہو جائے گا، اللہ پاک کی محبت معرفت اسے حاصل ہو جائے گی، اور پھر وہ اپنے آپ کو اتنا طاقتور محسوس کرے گا، وہ عارف باللہ، جیسے میں نے مثال دے کر عرض کیا کہ زر نمی دارم فقیرم ولے خدائے زر می دارم امیرم، ولے خدائے زر می دارم امیرم، میں فقیر بے نوا ہوں مجھے مل گئی ہے شاہی، میں فقیر بے نوا ہوں مجھے مل گئی ہے شاہی، اور شاہی مل جاتی ہے۔ اللہ پاک کی محبت معرفت یہ کسی شاہی سے کم نہیں ہے، کسی شاہی سے کم نہیں ہے۔ پوری کائنات میں سب سے زیادہ جو اللہ کی محبت معرفت ملی کسے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کے سامنے سونے کے پہاڑ پیش کیے گئے، عرض کیا گیا کہ بادشاہ بننا ہے یا فقیر، یا اللہ کا بندہ اور نبی بننا ہے؟ چاہتے ہو تو حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کی طرح آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ تو حدیثوں میں آتا ہے نبی علیہ السلام، حضرت جبرائیل تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے مشورہ کیا، حضرت جبرائیل نے اشارہ کیا تواضع اختیار کریں،
نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اس کا نبی بننا چاہتا ہوں، مجھے بادشاہ بننے کی ضرورت نہیں۔ کئی دن فاقے ہیں گھر میں، کئی دن، کئی مہینوں تک گھر میں چولہا نہیں جل رہا، یہ فقر اختیاری تھا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا اسے، اور اس لیے تو فرمایا الفقر فخری، کیا ہے؟ اللہ پاک کی محبت معرفت حاصل ہے۔ فاقوں میں گزر رہے ہیں، فاقے گزر رہے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے، موجیں لگی ہوئی، 100 وصال کے روزے رکھے، صحابہ نے بھی شروع کر دیے، صحابہ کمزور ہو گئے، فرمایا کیا ہو گیا؟ عرض کیا کہ ہم نے بھی آپ کی اتباع میں 100 وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، تم میں میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ یطعمنی ربی ویسقینی، مجھے میرے رب کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے وہ کیا کھلانا پلانا تھا؟ فرماتے اللہ کی محبت تھی۔ کیا تھا؟ اللہ پاک کی معرفت تھی، اس کی محبت تھی، اس کی محبت میں گھلنا، اس کی محبت میں رونا، اس کی محبت میں نماز ادا کرنا، اس کے عشق میں سجدہ کرنا، اس سے سارے بھوکیں دور ہو جاتی تھیں، ساری حاجات دور ہو جاتی تھی، سب حاجات پوری ہو جاتی تھی، سب ناشتے کھانے سب ہو جاتے تھے اللہ پاک کی محبت معرفت سے۔ اور یہ قرب قیامت میں ہوگا، قرب قیامت میں جب دجال کا ظہور ہوگا، ایمان والوں پر بہت سخت آزمائش ہوگی، کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، پانی نہیں ہوگا، کھانے کو کچھ نہیں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کھائیں پیئیں گے ایمان والے؟ فرمایا اللہ کا ذکر کریں گے۔ کیا کریں گے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر کریں گے، صبح ناشتہ ہو جائے گا، دوپہر کو اللہ کا ذکر کریں گے بھوک دور ہو جائے گی، شام کو اللہ کا ذکر کریں گے بھوک دور ہو جائے گی۔ ایسے گزریں گے ایمان والوں کے روز و شب کچھ عرصہ تک۔ تو ابھی سے اس چیز کو اتنا حاوی کر لیں، اتنا حاوی کر لیں، چلو بھوکا پیاسا تو کوئی بھی نہیں رکھتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا نا، وہ صوفیاء کا ایک مجاہدات میں 4 قسمیں تھی کہ کم کھانا بھی ان میں شامل تھا، کم کھانا، ٹھیک ہے، لوگوں سے کم باتیں کرنا، کم میل جول کرنا، اور کم سونا اور کم کھانا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس پہ میں عمل نہیں کراتا، نہ میں اس کا قائل ہوں آج کل۔ آگے قوا ضعیف ہیں، اگر کھائے پیے گا کم تو پھر تو صحت جواب دے جائے گی، صحت ختم ہو جائے گی۔ فرمایا خوب کھاؤ، اللہ کی خوب یاد کرو۔ میرے خیال یہ جو گھنٹیاں بج رہی ہیں یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ بیان ختم کر دیں، کافی ہو گیا الحمدللہ۔ بات جو ذہن میں تھا وہ ساری باتیں الحمدللہ منتقل ہو گئیں۔ اللہ اس قال کو حال بنا دے، جو باتیں کہیں ہماری حقیقت بنا دے، کسی نہ کسی درجے میں ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربا ہم سب کی حاضری قبول فرما، اے میرے پاک اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما۔ یہ مختصر سا اجتماع اے اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اس محفل کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا، اپنی محبت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے والدین، عزیز و اقربا، اہل و عیال اور حاضرین مجلس سمیت بلا حساب بخش دے۔ اے اللہ ہم سب کی بلا حساب مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی، ہمارے والدین کی بلا حساب مغفرت فرما، تمام اہل ایمان کی بلا حساب مغفرت فرما۔ اے اللہ بلا حساب و کتاب بخشش فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا، اپنے کاموں میں لگا، اپنی محبت اپنی معرفت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت اپنی معرفت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت اپنی معرفت نصیب فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اپنی جناب عالیہ سے رزق حلال کشادہ مبارک عطا فرما، دونوں جہانوں کی عافیت عطا فرما، دونوں جہانوں کی خیر عطا فرما، دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرما، دونوں جہانوں کے شرور فتن سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا جام محبت پلا دے، اپنا دیوانہ بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا جام محبت پلا دے، ہم سب کو اپنا دیوانہ بنا دے۔
اے اللہ خلوتوں میں اپنی پاک ذات کو یاد کرتے ہوئے رونا نصیب فرما۔ اے اللہ خلوتوں میں اپنی پاک ذات کو یاد کرتے ہوئے گریہ و زاری نصیب فرما۔ اے اللہ نماز میں رونا نصیب فرما، دعاؤں میں رونا نصیب فرما، قرآن کریم کی تلاوت کے دوران رونا نصیب فرما، اپنی خشیت سے رونا نصیب فرما، اپنی محبت سے رونا نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی خشیت اور اپنے خوف سے رونا نصیب فرما، اپنی محبت میں رونا نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری آنکھوں کو اے اللہ اپنی محبت والے آنسوں سے اے اللہ پر رونق فرما۔ اے اللہ ہمارے قلب کو اپنی یاد میں لگا، ہمارے قلب کو اپنی یاد میں لگا، ہمارے اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا۔ اے اللہ ہمارے اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا۔ اے اللہ حاضرین سب لوگوں کی حاضری کو قبول فرما، دور سے یا قریب سے، شہر سے یا بیرون سے جتنے احباب تشریف لائے ہیں سب کا آنا قبول فرما۔ اے اللہ سب کو اپنے قرب اپنی محبت کی دولت سے نواز، سب کے گھروں میں خیر اور برکات کا ظہور اور نزول فرما۔ ہم سب کے جان مال عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔